وہ پرہیزگار جو خوشحالی اور تنگدستی میں خرچ کرتے ہیں، اور جو غصے کو ضبط کرنے والے ہیں، اور جو لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ نیک لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ اور وہ لوگ جب کوئی بے حیائی کا کام کر بیٹھیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کے لیے بخشش مانگتے ہیں۔ اور کون ہے جو اللہ کے سوا گناہوں کو بخشے؟ اور جو ان سے سرزد ہوا وہ اس پر جانتے بوجھتے اڑے نہیں رہتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے بخشش ہے، اور ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور نیک عمل کرنے والوں کا کیا ہی اچھا بدلہ ہے۔ یقیناً تم سے پہلے واقعات گزر چکے ہیں، تو زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو حق کو جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ اور مسلمانوں، اگر تم اللہ کی راہ میں شہید کیے جاؤ یا مر جاؤ تو یقیناً اللہ کی طرف سے ملنے والی مغفرت اور رحمت اس مال سے کہیں بہتر ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں۔ مسلمانوں، اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں تنہا چھوڑ دے تو کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے گا؟ اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر توکل کریں۔ مسلمانوں، یقیناً تم اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے ضرور آزمائے جاؤ گے، اور تم ان سے ضرور سنو گے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، اور ان سے بھی جنہوں نے شرک کیا بہت سی اذیت دینے والی باتیں۔ اور اگر تم نے صبر کیا اور پرہیزگاری اختیار کی تو بے شک یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وہ جو اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور کروٹوں پر لیٹے ہوئے، اور آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں، اے ہمارے رب، تو نے یہ سب بے مقصد پیدا نہیں فرمایا، تو ہر عیب سے پاک ہے، پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے رب، بے شک جسے تو نے آگ میں داخل کر دیا تو یقیناً اسے تو نے رسوا کر دیا، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اے ہمارے رب، بے شک ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کے لیے پکار رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب، پس ہمارے گناہ بخش دے اور ہماری برائیاں مٹا دے، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ وفات دے۔ اے ہمارے رب، اور ہمیں وہ سب عطا فرما جس کا تو نے ہم سے وعدہ فرمایا ہے اپنے رسولوں کے ذریعے، اور روز قیامت ہمیں رسوا نہ کرنا، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔ تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی۔ اللہ نے فرمایا، بے شک میں ضائع کرنے والا نہیں ہوں تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، تم ایک دوسرے کے جنس سے ہو۔ پھر وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، اور جو میری راہ میں ستائے گئے، اور جنہوں نے اللہ کی خاطر قتال کیا اور جو شہید ہوئے، میں ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا، اور ضرور انہیں ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یہ اللہ کے ہاں سے بدلہ ہے، اور اللہ ہی کے پاس بہترین بدلہ ہے۔ اے ایمان والو، صبر کرو اور دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم اور سرحدوں کی حفاظت کے لیے مستعد رہو، اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اے لوگو، اپنے رب کی نافرمانی سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا، اور اسی سے اس کی زوجہ حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور پھیلا دیے زمین پر ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں۔ اور اس اللہ کی نافرمانی سے ڈرو جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے حقوق مانگتے ہو، اور قطع رحمی سے بچو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ اور یتیموں کو ان کے مال ادا کرو، اور اپنی ردی چیز کو ان کی عمدہ چیز سے نہ بدلو، اور ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے معاملے میں انصاف نہ کر سکو گے، تو جو دوسری عورتیں تمہیں پسند آئیں
ان میں سے 2-2 3-3 یا 4-4 سے نکاح کرو۔ پھر اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم ان بیویوں کے درمیان عدل نہ کر سکو گے تو ایک ہی بیوی پر اکتفا کرو، یا وہ کنیز جن کے تم مالک ہو۔ یہ زیادہ قریب ہے کہ تم ناانصافی اور ایک ہی طرف جھک جانے سے بچ جاؤ۔ اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے ادا کرو، پھر اگر وہ اپنی خوشی سے تمہارے لیے اس میں سے کچھ حصہ چھوڑ دیں تو اسے خوشگوار سمجھ کر مزے سے کھاؤ۔ اور ناسمجھ یتیموں کو اپنے وہ مال حوالے نہ کرو جن کو اللہ نے تمہارے لیے زندگی گزارنے کا سہارا بنایا ہے، اور انہیں اس مال میں سے کھلاؤ اور انہیں پہناؤ اور ان سے اچھی بات کہو۔ اور یتیموں کو آزماتے رہو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، تو اگر تم ان میں سمجھ بوجھ پاؤ تو انہیں ان کے مال لوٹا دو، اور ان کے مال فضول خرچی کرتے ہوئے اور جلدی جلدی نہ کھاؤ کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، اور یتیم کا جو ولی مالدار ہے تو اسے چاہیے کہ بچتا رہے، اور جو ولی محتاج ہے تو اسے چاہیے کہ وہ معروف طریقے کے مطابق کھائے۔ پھر جب تم ان کے مال ان کی طرف لوٹاؤ تو ان پر گواہ بنا لیا کرو، اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ مردوں کے لیے اس ترکے میں سے حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ دار چھوڑ گئے، اور عورتوں کے لیے بھی اس میں سے حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ دار چھوڑ گئے، خواہ وہ ترکہ تھوڑا ہو یا زیادہ، اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حصہ ہے۔ اور جب وراثت کی تقسیم کے وقت حاضر ہوں غیر وارث، قرابت دار اور یتیم اور محتاج، تو انہیں بھی اس میں سے کچھ دے دو اور ان سے اچھی بات کہو۔ اور چاہیے کہ لوگ یتیموں کے معاملے میں ڈریں کہ اگر وہ اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑ جاتے تو وہ ان کے بارے میں کتنے فکر مند ہوتے۔ تو انہیں چاہیے کہ اللہ کی نافرمانی سے ڈریں اور چاہیے کہ سیدھی بات کہیں۔